سب کو سلام۔ آپ سب کی خدمت میں سلام۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں سیموئیل نبی کی پہلی کتاب۔ آپ کے ہاتھوں میں بائبل ہے تو نکال سکتے ہیں سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 16واں باب، اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ بائبل ہے تو ضرور کھولیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلا کر اندر لایا، اور وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا۔ خدا نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، اسیری سے اقتدار تک، یا پھر آپ اس کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ خاک سے تخت تک۔ ایک اور ہیڈنگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے گمنامی سے ناموری تک۔ اس لیکچر کو تینوں میں سے جو ابھی میں نے بیان کیے آپ کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ کیا میں نے بولا؟ گمنامی سے ناموری تک، اور خاک سے تخت تک، یا پھر اسیری سے اقتدار تک۔ میں چند شخصیات کا اس زمرے میں لیکچر تذکرہ کروں گا، دانیل کے حوالے سے، یوسف کے حوالے سے، داؤد کے حوالے سے، اور آستر ملکہ کے حوالے سے۔ آج کے لیکچر کی یہ آؤٹ لائن ہے، اور میں سمجھتا ہوں آؤٹ لائن سنتے ہی آج کے لیکچر کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی دلچسپی ہے۔ یہاں پر ایک شخص کا چناؤ ہے، اور وہ ہے داؤد۔ اس سے بیشتر کہ وہ چنا جائے، اس کو دیکھیے وہ کیا تھا۔ نہ چیز سے چیز بناتا تیرا خداوند۔ گمنام شخص کو، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کا کوئی چرچا نہیں ہے، جو سرے فرست نہیں ہے، اس کو اگر سرے فرست لایا جاتا ہے تو یہ کام تیرا خدا کرتا ہے، بشر نہیں کرتا۔ بشر کا چناؤ فرق ہے، بشر کی سوچ فرق ہے چناؤ کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے بشر یہ کہے کہ فلاں فلاں کو چننا چاہیے، بشر کہے کہ اس معاملہ میں یا قاضی کو کسی اگر چننا ہے، بحثیت بادشاہ چننا ہے، یا کوئی سورما چننا ہے، یا کوئی پرستار چننا ہے، تو جو بشر ہے وہ تو یہ کہے گا کہ فلاں فلاں کو چننا چاہیے۔ لیکن خدا کا چناؤ فرق ہے۔ یہ ایک چرواہا تھا، بھیڑوں کے پیچھے پیچھے چلنے والا شخص ہے۔ باپ کی نگاہ میں، بھائیوں کی نگاہ میں، خاندان
کی نگاہ میں بھی وہ ویلیو نہیں ہے جو دوسرے بچوں کی ہے۔ جب خدا نے سیموئیل نبی کو یسی کے گھر میں بھیجا کہ کسی کو مسا کر کے کیا بنایا جائے، بولیے بادشاہ، تو باپ نے کن لڑکوں کو پیش کیا؟ بے شک بڑے لڑکوں کو پیش کیا، لیکن اصل جو بات اس کے پیچھے ہے، باپ نے ان لڑکوں کو پیش کیا جن سے باپ سیٹسفائی ہے۔ باپ نے ان کو پیش کیا جن کے بارے میں وہ ہے کہ ان کا چناؤ ہو سکتا ہے، یہ تخت کے قابل ہے، یہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں۔ باپ نے ان کو پیش کیا، الیاب کو، سما کو، امناداب کو۔ ایک مرتبہ تو سیموئیل نے بھی وہ تیل کا وہ سینگ اور کھوپڑی پکڑی تاکہ یسی کے بڑے بیٹوں میں سے کسی کو کیا کر دیا جائے۔ خدا نے اس کو روک دیا، نہیں یہ نہیں ہے۔ دیکھ بشر کا چناؤ یسی نے تو ان لوگوں کو پیش کیا ہے، سیموئیل نے بھی کھوپڑی پکڑی ہے تیل کی۔ خدا نے کہا نہیں رہنے دے، وہ نہیں ہے یہ، اور باری باری وہ سب بیٹوں کو اس کے پاس لایا۔ اس نے کہا خدا نے ان میں سے کسی کو بھی، بس تیرے یہی ہے سب لڑکے؟ اس نے کہا جی نہیں، ایک ہے جو کہاں پر ہے، بھیڑ بکریاں۔ دور حاضرہ میں کیسا ہوگا، وہ کیا مقام رکھتا ہوگا؟ ایک ہے، اس کو بلاؤ۔ اور جب اس کو بلایا گیا تو خدا نے کہا یہی وہ شخص ہے، یہی وہ ہے۔ اور بائبل کہتی ہے سیموئیل نے وہ تیل کی کپڑی پکڑی اور اس کے بھائیوں کے سامنے اس کو کیا کیا ہے، مسا کیا ہے۔ کوئی نمبر شخص مسا نہیں ہوا، آرمی کا شخص مسا نہیں ہوا، جن سے باپ مطمئن ہے وہ مسا نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے، لوگوں کی نگاہ میں ہیج ہے، لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہے، صرف بھیڑ بکریاں چراتا ہے، سب سے چھوٹا ہے۔ خدا نے ایسے شخص کا انتخاب کیا، اور پھر اسی کے بارے میں خدا فرماتا ہے یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ یہ جو کچھ بھی نہیں تھا، 12 قبیلوں کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا، کسی بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھانے کے لیے، یاد ہے کس کی سیٹ پر، کس کی سیٹ پر، ساؤل کی سیٹ پر بٹھانے کے لیے ایک چرواہے کا انتخاب، ایک جو ابھی لڑکا ہی ہے اس کا انتخاب، جو باپ کی نگاہ میں بھی معیاری نہیں لگتا، انسان کی نگاہ میں بھی معیاری نہیں ہے، لیکن خدا نے ایسے شخص کا انتخاب کیا اور تخت کا وارث اس کو بنایا ہے۔ میں نے کیا آپ کو دیا تھا میٹل، خاک سے تخت تک، گمنامی سے ناموری تک۔ باپ کی تو نظر میں یہ نہیں ہے، بھائیوں کی نظر میں بھی یہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ تمام لوگوں میں مقام رکھنے والا شخص بن گیا۔ عورتیں اس کے لیے، عورتوں نے گانا شروع کر دیا، ساؤل جب بھی مارے تو ہزاروں کو، مگر داؤد جب بھی مارے تو لاکھوں کو ناموری حاصل کر گیا یہ شخص۔ وقت نہیں اس پر مزید باتیں کی جائے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یاد کریں 12 قبیلوں کا بادشاہ۔ کتنے قبیلوں کا؟ 12 قبیلوں کا بادشاہ بننے والے لیے کہتی ہے۔ میں یوسف کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی پڑھیں گے نہیں۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 41 اس کی 41ویں آیت سے 43ویں آیت تک کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا۔ آپ کو یاد ہے یوسف جو ہے ایک
اسیر شخص تھا، قیدی تھا، غلام تھا، بکا ہوا شخص ہے یوسف، قیدی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد کریں کتنی بار یہ شخص فروخت ہوا؟ 2 مرتبہ. قیدی ہے، قید میں ہے، غلام ہے یہ شخص، لیکن کہاں تک خدا نے اس کو پہنچایا ہے؟ بولیے بولیے، تخت تک. اس کی زندگی میں ایک بڑا امتحان آیا. بائبل کہتی ہے یہ بدی سے بھاگ گیا. بدی سے بھاگنے والے شخص کا انتظار تخت کرتا ہے. بدی سے نفرت کرنے والے شخص کا تخت جو ہے وہ منتظر ہوتا ہے. تو گناہ سے کیا کر رہا ہے یہ شخص؟ نفرت کر رہا ہے، بدی سے بھاگ رہا ہے. اور میں اس کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب فرعون پریشان ہے اپنی خوابوں کے سبب سے، تو اس شخص کو لایا گیا. بائبل یہ کہتی ہے اس شخص کو لایا گیا، پھر اس نے بڑے خوبصورت انداز سے تعبیر کی ہے، اور بادشاہ بڑا سیٹسفائی ہوا، بادشاہ بڑا مطمئن ہوا کہ 7 سال جو ہے وہ بڑی فصل ہوگی، اور پھر 7 سال بڑا کیا ہوگا؟ قحط ہوگا. اس کے لیے ایک عقل مند بڑا دانشور شخص چنا جائے. تو بادشاہ نے کہا یہ زبردست ہے، اس میں خدا کی روح ہے، اور کیا ایسا شخص ہمیں مل سکتا ہے؟ میں 41 باب کی 41 آیت سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. اور فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں تجھے سارے مصر ملک کا کیا بناتا ہوں؟ حاکم. ایک وقت تھا یہ کسی خاندان کے اندر اقتدار رکھتا تھا، کسی خاندان کا اختیار رکھتا تھا پوتیفر کے گھرانے میں. اب اس کو اختیار مل رہا ہے کتنا؟ پورے ملک کا. پہلے کتنا اختیار ملتا ہے؟ بولیے چھوٹا. اب اختیار کیسا ملا ہے؟ اختیار اس کا بڑھ گیا جی. یاد کیجئے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، شاباش ٹھیک ہے، نہیں سمجھا رہی گول بول سے بولتے جی ہوتا نہیں چلو گتا لگ جائے. تھوڑے میں دیانتدار رہنے والا شخص بڑا اختیار پا سکتا ہے، سرفرازی پا سکتا ہے. ایک خاندان میں اس کو اختیار ملا، اور اس دور میں یہ بدی سے بھاگا، گناہ سے بھاگا. اب پورے ملک کا کیا مل گیا اس کو؟ اختیار. فرعون نے کہا میں تجھے سارے ملک کا حاکم بناتا ہوں. فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، اور اسے بریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے یہ منادی کرا دی گھٹنے ٹیکو، اور اس نے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا. آگے نا نامری سے گمنامی تک، نامری سے، اور پھر یہ شخص خاک سے کہاں تک؟ اور اسیری سے کہاں تک؟ مل گیا اقتدار پورے ملک کا. اور مزید آپ نیچے پڑھیں آپ کو مل جائے گا. 44 آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں، تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے. کس کے حکم کے بغیر ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا؟ یوسف کے. تو پھر کیسا اختیار ہے؟ بولیے. آگے بڑھنا چاہتا ہوں دانیل کے حوالے سے.
दानियल की किताब 2 बाब आयत नंबर 46, जिसको पहले भेजे वो पहले पढ़े। दानियल की किताब 2 बाब आयत नंबर 46 का 48, जल्दी से जी पढ़िए। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया जी जी और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावन और वेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सुबह पर फरमारवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी बनाई। आमीन। दानियल देखिए एक असीर शख्स है, असीर होकर गया था। यूसुफ तो गुलाम है, बिका हुआ है, लेकिन दानियल असीर है। ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कभी ये सोच नहीं सकते कि ये इक़्तिदार पर रहेंगे या नामवरी हासिल करेंगे। यूसुफ गुनाह से भाग गया, याद है यूसुफ गुनाह से, तो खुदा ने पकड़कर कहां उठाया? दानियल ने बाबल में पहुंचते ही कहा, हम इस खाने से अपने आप को नापाक करना। नोट करें जरा, ऐसे नहीं लोग फ्रंट पे आ गए, ऐसे नहीं नामवरी मिली, ऐसे नहीं इक़्तिदार पाया। रीजन ये है कि लोगों ने गुनाह से नफरत रखी और वो लोग फ्रंट पे आए जिन्होंने गुनाह से क्या रखी है? नफरत रखी है। उन्होंने कहा इस खाने से हम अपने आप को नापाक करना नहीं चाहते। तो यहां पर हमें मिला कि बादशाह दानियल को सजदा कर रहा है। कौन? बादशाह नबूकदनेस्सर। जब दानियल ने ताबीर की है बादशाह के ख्वाब की, जब वो बताया कि क्या होने वाला है, तो तबीर के बाद बादशाह इस कदर सेटिस्फाई है, इस कदर मुतमिन है उसकी तबीर से कि बादशाह ने दानियल को क्या किया है। ये बड़ी औरत की बात है, ये आम बात नहीं है। कोई बादशाह किसी असीर को सजदा करे और कहा कि दानियल के सामने क्या करो? बखूर जलाओ। और ना सिर्फ सजदा किया, ना सिर्फ ये कहा कि बखूर जलाओ, बल्कि उसे सरफराज भी किया। और जितने हकीम थे वहां पर सब का वो हाकिम था, सब पर वो इंचार्ज था। और इस शख्स ने नाम पाया है, वजारत पाई है, सरफराजी पाई है, ये खुदा की वजह से था। तो ये असीर बातें और भी हो सकती इनके हवाले से। मैं अब आस्तर मलिका की बात करना चाहता हूं। वो भी क्या थी? वो भी असीर थी। और याद करें, ये जो मुख्तलिफ लोग हैं मुख्तलिफ कबीलों से थे, ये भी याद रखना है। जो दाऊद है ये यहूदा के कबीले से था। किसके जी? और दानियल भी यहूदा के कबीले से था। और आस्तर जो है वो बिन्यामीन के कबीले से थी। हाँ जी। तो यहां से हम जो सीखते हैं कि हमारी तो सोच ये है कि फलां कबीले से, फलां कबीले से, लेकिन खुदा किसी कबीले से भी किसी का इंतखाब करके किसी को सरबुलंद कर सकता है, बशर्ते कि वो शख्स गुनाह से क्या करता हो? नफरत करता हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुनाह से नफरत करने वाला सरबुलंद होता है और गुनाह में दिलचस्पी रखने वाला, गुनाह से खेलने वाला तनज़्ज़ुली का शिकार होता है। बरकत का नहीं, बढ़ोतरी का नहीं, नामवरी का नहीं, बल्कि किसका? तनज़्ज़ुली का। और ठान हो जाता है, पेशान हो जाता है। जेड़ा शख्स गुनाह की रखता है, दिलचस्पी रखता है। आस्तर मलिका की अगर हम बात करें तो ये भी मलिका बनी, लेकिन कब बनी? याद करें, पहली बात तो ये असीर थी। क्या थी? दूसरी बात, इसका बाप भी जिंदा नहीं है और उसकी मां भी जिंदा नहीं है। तो ऐसे के बारे में क्या तवक्को की जा सकती है, क्या सोचा जा सकता है कि ये प्रमोट होगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई शख्स भी
अपनी चालाकियों से प्रमोट नहीं हो सकता। कोई शख्स भी अपने मेथड, अपने तरीकाकार से प्रमोट नहीं हो सकता। खुदा, तेरा खुदा किसी को फ्रंट पे लाएगा, तेरा खुदा प्रमोट करेगा, तेरा खुदा नामवरी बख्शेगा, तेरा खुदा इज्जत बख्शेगा, तेरा खुदा शोहरत बख्शेगा। हमें गौर करने की जरूरत है। उसने चरवाहे को पकड़ा और बादशाह बना दिया, उसने गुलाम को पकड़ा, हाकिम बना दिया, असीर को पकड़ा, वजीर बना दिया, और असीर को पकड़ा, मलका बना दिया। तेरा खुदा तुझे भी प्रमोट कर सकता है। और सब उसे दे, उसे दे सकता है। इसलिए कितने लोग तरक्की चाहते हैं, शाबाश। मत सोचिए मैं बहुत पीछे हूं, मत सोचिए दूसरे तरक्की करके मैं नहीं कर सकता, मत सोचिए मेरी नामवरी नहीं है। खुदा पर निगाह कर, खुदा गुमनाम को नामवरी बख्शता है। और जब खुदा किसी को इस्तेमाल करे, वो छाई भी जैतून से ज्यादा नामवर हो सकती है, बशर्ते कि खुदा किसी में उतर आए, बशर्ते कि खुदा की निगाह किसी पर पड़ जाए। हमें उस पे गौर करना है, उस पे तवक्कुल करना है। वो हमें प्रमोट कर सकता है, और तेरी और मेरी प्रमोशन उसी की तरफ से है। उसी पर निगाह करना है, उसी पर भरोसा करना है, बस उसी से दुआ करना है। अपने वक्त पर वो तुझे क्या करेगा? सरफराज करेगा। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बंद कर सकते हैं। आमीन।